تقریباً 100 سال بعد قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی بہت طاقتور، قدور اور چوڑی جسم والی تھی، اور زبردست غرور اور جوش میں جذبے کے مالک تھی۔ پہاڑوں کو تراشنے میں بھی ان کی بڑی کامیابی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انتہائی خوبصورت عمارتیں تراشنے کا فن انہی کے ساتھ ختم ہو گیا ہو۔ قوم سمود اپنی شاندار محلات، سرسبز کھیتوں، خوبصورت باغات اور بے شمار نعمتوں کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا تھی۔ چونکہ ان کے دل میں تکبر و کفر تھا، اس لیے وہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ تھوڑی ہی دیر پہلے ان کے سامنے قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے قانون اور انصاف کی پیروی نہیں کرتے تھے، بے شرمی اور فحاشی میں مبتلا تھے۔ ایسے وقت میں ایک نہایت عزت دار شخصیت حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ دوسرے نبی کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو صحیح راستے پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ اس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین پر بسایا، تو تم اسی سے مغفرت مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے انکار کیا، کہا اے صالح، پہلے ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، اب تم ہمیں مایوس کر رہے ہو۔ کیا تم ہمیں ان چیزوں سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل نصیحتوں اور کچھ غریب لوگوں کو ایمان لانے سے قوم کی سرداروں میں غصہ بڑھنے لگا۔ وہ لوگ جو غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں یہ بات ناقابل یقین لگتی تھی کہ کوئی عام آدمی آ کر ان کے بتوں کو چیلنج کرے اور صرف ایک نظر نہ آنے والے خدا کی عبادت کا حکم دے۔ مسئلے کے حل کے لیے قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں ایک ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے جو بچہ جننے سب کے لیے دودھ میسر کرے اور ایسی خوبیاں رکھتی ہو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شرط پوری کر دی تو وہ اللہ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چٹان پھٹی اور ان میں سے ایک اونٹنی خوبصورت نکلی جس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جن کی قوم نے درخواست کی تھی۔ یہ حکمت سے بھرپور منظر دیکھ کر قوم سمود حیران رہے گی۔ قوم کے چند سرداروں نے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان تو لایا، مگر اکثر لوگ بس دستور انکار پر ڈٹے رہے اور اسے جادو قرار دیتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین پر چرے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ روزانہ چراگاہ میں چرتے اور قوم کے لوگ اس کے دودھ سے سیراب ہوتے، لیکن دودھ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کی تقسیم بھی مقرر کی تھی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا ایک دن پانی پینے کا حق ہے اور ایک دن تمہارا، اور ایسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ لیکن قوم سمود کی اونٹنی کا آزاد آنا، گھومنا اور چرنا پسند نہ آیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی حصے کا سارا پانی پی جاتی ہے تو وہ اسے جادو کے زور سے نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے لگے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قوم کے سردار خوب اس کام کرنے سے ہچکچا رہے تھے، چنانچہ انہوں نے 2 آزاد اور دولت مند عورتوں کو قائل کیا کہ وہ ایک نوجوان کو اس کام پر آمادہ کریں۔ ان عورتوں نے 2 نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کیا اور مزید 7 اوباش نوجوان بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ 9 آدمی ایک دن کنویں کے قریب گھاٹ لگائے بیٹھ گئے اور اونٹنی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی اونٹنی کنویں کے قریب پہنچی، ایک شخص نے تیر مارا جو اس کے بچے کو لگا اور اس کے پاؤں سے خون پارا پھوٹ نکلا۔ اونٹنی کے زخمی ہونے پر باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر قبیلے کا ایک طاقتور شخص آگے بڑھا اور اپنی تلوار سے اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹنی زخمی ہو کر زمین پر گر گئی اور زور سے چلائی، پھر اس پر نیزوں اور تلواروں کی وار کیے گئے اور وہ مار دی گئی۔ اس کے بعد اونٹنی کا بچہ ایک پہاڑ کی طرف بھاگا اور چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان ظالموں نے بچے کا پیچھا کیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔
ناظرین و سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ